هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم نفی جہد بلم کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے نفی تاکید بلن کو پڑھا تھا، اور اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل مضارع مثبت کو اگر منفی بنانا ہے تو اس کو منفی بنانے کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ اگر صرف انکار کرنا مقصود ہے تو لائے نفی کے ذریعے سے نفی بنایا جاتا ہے، مثبت کو منفی بنایا جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں نفی بلائے نہیں۔ اور انکار کے اندر اور تاکید پیدا کرنی ہے تو اس کے لیے فعل مضارع پہ لن کو داخل کیا جاتا ہے، اور زیادہ اس کے اندر تاکید پیدا کرنی ہے تو اس کے لیے فعل مضارع پہ لم کو داخل کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم نفی جہد بلم کو پڑھیں گے۔ فعل مضارع پر اگر ہم لم داخل کریں تو فعل مضارع پہ کیا کیا اثر ہوتا ہے اور فعل مضارع پہ وہ کیسے عمل کرتا ہے، اس کو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے صاحب میزان نے جو کچھ اس کے متعلق بتایا ہے اس کو ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد کچھ عملی طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کہتے ہیں فصل ای ہما کے گفتہ شد، یہ جو کچھ کہا گیا بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل بود، بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل تھی۔ چوں خواہی کے نفی جہد بلم بنا کنی، جب آپ نفی جہد بلم بنانا چاہیں، یعنی فعل مضارع کو منفی بنانا چاہیں، اور منفی کیسے بنائیں؟ لم کو فعل مضارع پہ داخل کر کے بنانا چاہیں۔ لم در اول فعل مضارع در آت، تو لم کو فعل مضارع کے شروع میں لے آئیں۔ وَإِن را نفی جہد بلم می گوین، اور اس کو نفی جہد بلم کہتے ہیں۔ ولم در فعل مضارع در پنج محل جسم کند۔ اب دیکھیے ہم نے بتایا تھا کہ لم، لن، لا وغیرہ یہ سب عامل ہیں، اور عامل جب معمول پر داخل ہوتے ہیں تو ان کے عمل کرنے کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ کچھ تو صرف لفظ کے اندر عمل کرتے ہیں، کچھ معنی کے اندر عمل کرتے ہیں، اور کچھ لفظ اور معنی دونوں کے اندر عمل کرتے ہیں۔ تو لم یہ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو یہ لفظ کے اندر بھی عمل کرتا ہے اور معنی کے اندر بھی عمل کرتا ہے۔ لفظ کے اندر کیا عمل کرتا ہے اس کو بتا رہے ہیں۔ وَلَمْ در فعل مضارع در پنج محل جزم کند، اور لم فعل مضارع میں 5 صیغوں میں جزم دیتا ہے۔ تو فعل مضارع کے 14 صیغے آتے ہیں، تو ان 14 صیغوں میں سے 5 صیغوں کو فعل مضارع جزم دیتا ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ اگر در آخر او حرف علت نباشد، اگر اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، وہ اگر باشد ساقط گرداند، اور اگر ہو تو اس کو گرا دیتا ہے۔ چوں لم یدعو ولم یرمی ولم یخشا، جیسے کہ لم یدعو ولم یرمی ولم یخشا، یہ تینوں یدعو، یرمی، یخشا یہ فعل مضارع ہیں، اور ان پر لم داخل ہوا ہے، اور ان کے آخر میں حرف علت تھا تو لم نے اس کو گرا دیا۔ وہ حرف علت سے است، اور حرف علت 3 ہیں، واو، الف و یا، واو، الف اور یا کے مجموعے ہوئے وائی باشد، کہ جن کا مجموعہ وائی ہے۔ پنج محل ای است، جن 5 صیغوں کو لم نصب دیتا ہے وہ 5 صیغے کون کون سے اس کو بتا رہے ہیں۔ پنج محل ای است، وہ 5 صیغے یہ ہیں: واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب،
واحد مذکر حاضر و دو کلمہ حکایت نفس متکلم اور دو متکلم کے صیغے، یعنی واحد متکلم اور جمع متکلم. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ لم جب فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کے 14 صیغے ہیں. ان 14 صیغوں میں سے 5 صیغوں میں یہ عمل کرتا ہے، لفظ میں عمل کرتا ہے. کیسے عمل کرتا ہے کہ اگر ان کے آخر میں حرف علت نہ ہو تو ان کے آخر کو یہ جزم دیتا ہے، اور اگر حرف علت ہو تو حرف علت کو گرا دیتا ہے، آخر میں جزم نہیں دیتا بلکہ حرف علت ہی کو گرا دیتا ہے. چلیے ہم اس کو عملی طور پر سمجھتے ہیں. یہ دیکھیے یہ 5 صیغے ہیں. ان 5 صیغوں کو فعل مضارع نصب دیتا، جزم دیتا ہے. ان 5 صیغوں کو لم نصب دیتا، جزم دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا یفعل واحد مذکر غائب، تفعل واحد مؤنث غائب، تفعل واحد مذکر حاضر، افعل واحد متکلم، نفعل جمع متکلم. ٹھیک ہے، یہ 5 صیغوں میں فعل مضارع لم داخل ہوتا ہے ان 5 صیغوں پر اور جزم دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیے ہم سمجھتے ہیں اس کو. یہ تھا ہمارا یفعل، تفعل سب پر پیش تھا، افعل، نفعل. ٹھیک ہے، اب اس میں ہم لم داخل کرتے ہیں، لم. ٹھیک ہے، تو کیا کرے گا، اس کے آخر کو جزم دے گا. یفعل تھا تو جیسے ہی داخل ہو جائے گا یفعل جزم ہو جائے گا. لم یفعل، لم تفعل اس کے آخر سے پیش ہٹ جائے گا، جزم ہو جائے گا. لم تفعل، لم افعل، لم نفعل سب کے آخر میں جزم ہو جائے گا، سب کے آخر میں جزم دے جائے گا. تو یفعل، تفعل، تفعل، افعل، نفعل تھا، لم داخل ہوا تو لم یفعل، لم تفعل، لم تفعل، لم افعل، لم نفعل ہو گیا. اچھا اب اس غور کیجئے کہ ان 5 صیغوں میں ان کے آخر میں حرف علت نہیں ہے. حرف علت واو الف یا ہے، تو یفعل کے آخر میں بھی واو الف یا میں سے کوئی نہیں ہے، تفعل کے آخر میں بھی واو الف یا میں سے کوئی نہیں ہے، تفعل کے آخر میں بھی واو الف یا میں سے کوئی نہیں ہے، افعل کے آخر میں بھی واو الف یا میں سے کوئی نہیں ہے، اور نفعل کے آخر میں بھی واو الف یا میں سے کوئی حرف نہیں ہے. اس لیے لم نے ان کے آخر کو جزم دیا ہے. اور اگر ان کے آخر میں حرف علت ہوتا تو لم حرف علت کو گرا دیتا اور جزم نہیں دیتا. اس کو ہم سمجھتے ہیں. دیکھیے 3 لفظ ہے، یدعو فعل مضارع ہے، یرمی فعل مضارع ہے، یکشا فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے یہ قاعدہ پڑھا کہ لم جب فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے تو 5 صیغوں کو جزم دیتا ہے. ان 5 صیغوں میں سے پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب. یدعو واحد مذکر غائب ہے فعل مضارع، یرمی بھی واحد مذکر غائب ہے فعل مضارع، یکشا بھی واحد مذکر غائب فعل مضارع سے. اب ہم اس پر لم داخل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان سب کے آخر میں جزم آنا چاہیے تھا. یدعو کے آخر میں جزم آنا چاہیے تھا، اس لیے کہ لم جزم دیتا ہے نا، فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے. تو یرمی کے آخر میں بھی جزم آنا چاہیے تھا اور یکشا کے آخر میں بھی جزم آنا چاہیے تھا. لیکن ان تینوں کے آخر میں حرف علت ہے. یدعو میں واو حرف علت ہے، یرمی میں بھی یا حرف علت ہے، یکشا میں بھی یا حرف علت ہے. تو اس لیے لم ان تینوں صیغوں کے فعل مضارع ان 3 صیغوں کے آخر میں جزم نہ دے کر حرف علت کو گرا دے گا. ٹھیک ہے، حرف علت ہم گراتے ہیں. واو کو گرا دیا ہم نے، اس کے اندر یا تھا یا کو گرا دیا ہم نے، اس کے اندر بھی یا تھا یا کو گرا دیا ہم نے. ٹھیک ہے، تو ہو جائے گا یدعو، یرمی، یکشا. یہ ہو جائے گا یدعو، یرمی اور یکشا ہو جائے گا. تو یہ لم کا یہ عمل ہوتا ہے کہ حرف علت ہو تو حرف علت کو گراتا ہے 5 صیغوں میں، اور اگر حرف علت نہ ہو تو فعل مضارع کے 5 صیغوں کو جزم دے دیتا ہے. اچھا، وَدَرْ حَفْتَ محل نون اعرابی را ساقط گرداند. کہہ رہے کہ اور 7 جگہوں میں نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. جیسے لن جن 7 جگہوں کے اندر نون اعرابی کو گراتا ہے، اسی طرح لم بھی انہی 7 جگہوں میں نون اعرابی گرا دیتا ہے. اس سے پہلے سبق میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ لن کن 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. اس سبق کو آپ دیکھ لیں.
تو لم بھی انہی 7 جگہوں میں نون اعرابی کو گراتا ہے. کیا کیا؟ 4 تثنیہ یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی. جب لم داخل ہو جائے گا تو لم یفعلا لم تفعلا لم تفعلا لم تفعلا ہو جائے گا. نون سب کے آخر سے نون اعرابی جو تھا وہ گر جائے گا. وہ 2 جمع مذکر غائب و حاضر، اور 2 جمع یعنی پہلا جمع مذکر غائب اور دوسرا جمع مذکر حاضر. تو جمع مذکر غائب یفعل یفعلان یفعلون تھا، جب لم داخل ہو جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ لم تفعلوا ہو جائے گا، نون اعرابی گر جائے گا. اور حاضر تو جمع مذکر حاضر کیا ہے؟ لم یفعلوا یفعلان یفعلون تفعلوا تفعلان یفعلن تفعلوا تفعلان تفعلون. تو جب لم داخل ہوگا تو لم تفعلون سے تفعلون سے لم تفعلوا ہو جائے گا، نون اعرابی گر جائے گا. وہ ایک واحد مؤنث حاضر اور ایک واحد مؤنث حاضر. تو تفعلوا یفعلوا یفعلان یفعلون تفعلوا تفعلان یفعلن تفعلوا تفعلان تفعلون تفعلین واحد مذکر واحد مؤنث حاضر ہے. اس پہ جب لم داخل ہو جائے گا تو اس کے آخر سے بھی نون اعرابی گر جائے گا اور لم تفعلی ہو جائے گا. ودر 2 محل در لفظ ہیچ عمل نہ کند، اور 2 جگہوں میں لفظ میں کچھ بھی عمل نہیں کرتا ہے، صرف معنی میں عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ 2 محل یس، اور وہ 2 محل یہ ہے جمع مؤنث غائب و حاضر، جمع مؤنث غائب اور حاضر. ٹھیک ہے. تو یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ جمع مذکر غائب اور حاضر ان کا جو نون ہوتا ہے وہ نون جمع ہوتا ہے، لہذا اس کو کوئی عامل نہیں گرا سکتا ہے اس کو. وَدَرْ ہوا کلمات عمل در معنی کند، اور تمام صیغوں میں معنی میں عمل کرتا ہے. یعنی صیغہ فعل مضارع را بمعنی ماضی منفی گرداند، یعنی فعل مضارع کے معنی کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. دیکھیے یہ لم لفظ کے اندر تو خلاصہ کیا نکلا کہ لم جب فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کے 14 صیغوں میں سے 12 صیغوں میں لفظ میں عمل کرتا ہے. 5 صیغوں کے اندر یہ جزم دیتا ہے اگر حرف علت نہ ہو، اگر حرف علت ہو تو حرف علت کو گرا دیتا ہے، اور 7 صیغوں کے اندر نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. تو 12 صیغوں میں لفظ عمل کرتا ہے، اور فعل مضارع کی 14 کے 14 صیغوں میں معنی میں عمل کرتا ہے. معنی میں کیسے عمل کرتا ہے کہ فعل مضارع کے اندر حال و استقبال 2 معنی تھے، لیکن جب لم داخل ہو جائے گا تو وہ حال و استقبال سے آٹومیٹک ماضی منفی کے معنی میں ہو جائے گا. اب اس میں حال کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا، مستقبل کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ ماضی کا ترجمہ کیا جائے گا. اس کو جب ہم گردان پڑھتے ہیں اور ترجمہ کر کے سمجھتے ہیں. بحث نفی جحد بلم در فعل مستقبل معروف. لم یفعل نہیں کیا اس ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں، لم یفعلا نہیں کیا ان 2 مردوں نے زمانہ گزشتہ میں. دیکھیے یہ سب یفعلو یفعلانی تھا، تو اس کا ترجمہ کیا کر رہے تھے ہم؟ کرے گا یا کرتا ہے یا کرے گا. لیکن جب لم داخل ہوا تو وہ حال اور استقبال کا ترجمہ ختم، اب ماضی منفی کا ترجمہ ہو رہا ہے. لم یفعلا نہیں کیا ان 2 مردوں نے زمانہ گزشتہ میں، لم یفعلو نہیں کیا ان سب مردوں نے زمانہ گزشتہ میں. لم تفعل نہیں کی تو ایک عورت نے زمانہ گزشتہ میں. لم تفعلا نہیں کیا تم 2 عورتوں نے زمانہ گزشتہ میں. لم یفعلنا نہیں کیے تم سب عورتوں نے. اچھا، لم تفعل نہیں کیا ان 2 عورتوں نے زمانہ گزشتہ میں. لم تفعلا نہیں کیا ان 2 عورتوں نے زمانہ گزشتہ میں. لم یفعلنا نہیں کیا ان سب عورتوں نے زمانہ گزشتہ میں. لم تفعل نہیں کیا تو ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں. لم تفعلا نہیں کیا تم 2 مردوں نے زمانہ گزشتہ میں. لم تفعلوا نہیں کیا تم سب مردوں نے زمانہ گزشتہ میں. لم تفعلی نہیں کیا تو ایک عورت نے زمانہ گزشتہ میں. لم تفعلا نہیں کیا تم 2 عورتوں نے زمانہ گزشتہ میں. لم تفعلنا نہیں کیا تم سب عورتوں نے زمانہ گزشتہ میں. لم افعل نہیں کیا میں ایک مرد یا میں ایک عورت نے زمانہ گزشتہ میں. لم نفعل نہیں کیا ہم سب مرد یا ہم سب عورتوں نے زمانہ گزشتہ میں. بحث نفی جحد لم در فعل مستقبل مجہول. یہ مجہول ہے، اس مجہول کا ترجمہ کیا جائے گا؟ لم یفعل نہیں کیا گیا وہ ایک مرد زمانہ گزشتہ میں. لم یفعلا نہیں کیا گیا وہ 2 مرد زمانہ گزشتہ میں. لم یفعلوا نہیں کیے گئے وہ سب مرد زمانہ گزشتہ میں. لم تفعل نہیں کی گئی وہ ایک عورت زمانہ گزشتہ میں. لم تفعلا نہیں کی گئی وہ 2 عورتیں زمانہ گزشتہ میں. لم یفعلنا نہیں کی گئی وہ سب عورتیں زمانہ گزشتہ میں.
لم تفعل نہیں کیا گیا تو ایک مرد زمانہ گزشتہ میں، لم تفعلا نہیں کیا گیا تم دو مرد زمانہ گزشتہ میں، لم تفعلوا نہیں کیے گئے تم سب مرد زمانہ گزشتہ میں، لم تفعلی نہیں کی گئی تو ایک عورت زمانہ گزشتہ میں، لم تفعلا نہیں کی گئی تم دو عورتیں زمانہ گزشتہ میں، لم تفعلنا نہیں کی گئی تم سب عورتیں زمانہ گزشتہ میں، لم افعل نہیں کیا گیا میں ایک مرد یا میں ایک عورت زمانہ گزشتہ میں، لم نفعل نہیں کیے گئے ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں زمانہ گزشتہ میں۔